وہ اسی وقت ٹیپو بن سکتا ہے جبکہ اس کی ماں متقیہ پرہیزگار ہو، اس کی ماں کبھی نماز نہ چھوڑنے والی ہو، اس کا باپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے. آج کچھ سوالات ہیں، اس میں سے سب سے اہم سوال یہ ہے، بہت سارے پیرنٹس آتے ہیں، آ کر ہم سے ہمارے مدرسے میں آتے ہیں یا حضرت سے سوال کرتے ہیں. ان میں سے سب سے کامن جو بہت سارے جو پیرنٹس ہیں اس پرابلم سے پریشان ہیں، وہ کیا سوال ہے؟ اس کا سب سے بڑا جو پرابلم ہے اس زمانے میں، اس وقت میں جو پیرنٹس پریشان ہیں کہ بچہ فرما بردار کیوں نہیں ہے. کہ بچہ، آپ سے یہ سوال ہے حضرت کہ بچہ فرما بردار اس زمانے میں کیوں نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے، کیوں پیرنٹس پریشان ہیں؟ آپ اس کی وضاحت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. بچے آج کل فرما بردار کیوں نہیں ہیں، اس کے کئی وجہ ہو سکتے ہیں. ایک وجہ نہیں، کئی وجوہات ہیں. ان میں سے چند وجوہات آپ کے سامنے رکھوں گا، اور بھی بہت سارے ہیں. اگر ان وجوہات پر توجہ دے دیں گے ماں باپ تو انشاءاللہ ان کے بچے فرما بردار ہو سکتے ہیں. سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ بچہ اسی وقت فرما بردار بن سکتا ہے جب اس کے پیٹ میں حلال لقمہ جائے. پیٹ میں کیا جائے؟ حلال لقمہ جائے. حرام لقمہ اگر پیٹ میں جائے گا تو وہ بچہ کبھی بھی فرما بردار نہیں بن سکتا. حرام لقمے کا مطلب، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک، حرام چیز نہ کھائے. حرام چیز مطلب جیسے سور کا گوشت ہے یا اس کی جنس میں سے جو بھی حرام، جسے شریعت نے حرام کر دیا، شراب ہے، ایسے جو اس کے جنس میں سے چیزیں ہیں، ان میں سے اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو وہ بچہ فرما بردار نہیں بن سکتا. یہاں پر الحمدللہ یہ چیز نہیں ہے. لیکن دوسرا مطلب حرام لقمے کا کہ کمائی جو ماں باپ کی کمائی ہے وہ کمائی حرام کی نہ ہو، حلال کمائی ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ جو کام کر رہے ہیں وہ کام بھی حرام نہ ہو، یا جن پیسوں سے یہ کما رہے ہیں وہ حرام نہ ہو. ایک ہوتا ہے کام حرام، جیسے مثال کے طور پر باپ چوری کر رہا ہے، یہ جو اس کا کام ہے نا، یہ چوری، یہ حرام ہے. شراب کا دکان ہے، اب یہ حرام کام کر رہا ہے. ایسے ہی کوئی اور دکان جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی، اس کا جو بزنس ہے یہ کیا ہو گیا ہے؟ حرام ہے بالکل. ایک وجہ. دوسری وجہ، کام تو اس کا کام دکان ہو یا اس کا بزنس ہو یا اس کی تجارت ہو، یہ حلال ہے، لیکن جن پیسوں سے یہ کام کر رہا ہے، جن پیسوں سے یہ بھنڈوال ڈال رہا ہے دکان کا، یہ کون سا پیسہ ہے؟ یہ کہیں حرام پیسہ تو نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر آج کل لوگ ایک دکان میں بھنڈوال ڈالتے ہیں تو ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، تو یہ پیسہ چیٹی والوں کے پاس لیتے ہیں. چیٹی والے جیسا چیٹی پکارتے ہیں، ہمارے یہاں 1 لاکھ کی چیٹی پکارتا ہے، 80,000 70,000. بعض سنا ہے ان کانوں نے 30,000 کو بھی لوگ چیٹی اٹھاتے ہیں، مجبوری سمجھتے ہیں. اور ہم کو یہ جواب دیتے ہیں کہ حضرت مجبوری میں سور کھانا بھی حلال ہے نا. ہم ان کو جواب دیتے ہیں بھائی سور کھانا اس وقت حلال ہے جبکہ بکرا نہ ہو، جبکہ کوئی حلال چیز نہ ہو. اس وقت سور کھانا، وہ بھی جان بچانے کے بقدر کھانا حلال ہے. اتنا ہی ہے مسئلہ. یہاں پر کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ دکان ہی کھولو، کسی کے پاس جا کر کام کرو، حلال کمائی وہ ہو جاتی ہے. نہیں، لوگ کیا کرتے ہیں، دکان اپنا سنوارتے ہیں. کون سے پیسوں سے؟ چیٹی کے پیسوں سے. 1 لاکھ کی چیٹی 30,000 میں 70,000 کا نقصان. اب یہ بھی باقاعدہ مفتیان اکرام سے لوگ پوچھ لیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، وہ آپ کو بتا دیں گے بالکل حرام ہے، سود کی زمرے میں آتا ہے، یہ بھی ایک قسم کا سود ہے. تو بعض لوگ ایسا پیسہ لیتے ہیں، چیٹی کا پیسہ، اور انہی چیٹی کے پیسوں سے یہ کام کرتے ہیں.
اب بھنڈوال جو ڈالے وہاں سے جو نفع نکل رہا ہے وہ تو پورا باقاعدہ کیا ہوگا, وہ حرام ہی ہوگا نا, پورا حرام ہی ہوگا نا. وہاں سے جو جتنا بھی نکل رہا ہے, مثال کے طور پر ایک مردار کتا کنویں میں پڑ گیا, اب وہاں سے آپ شفاف پانی جو پاک و صاف پانی ہوتا ہے وہ پانی آپ ڈالو, لیکن وہ پانی اٹھائیں گے تو وہ حلال نہیں ہوگا نا, وہ پانی ناپاک ہی ہوگا, پاک نہیں ہوگا. ایسے ہی جتنا بھی آپ محنت کر لیں, لیکن آپ نے بھنڈوال کون سے پیسے سے ڈالا؟ چٹی کے پیسوں سے. اور وہاں سے جو پیسہ مل رہا ہے, لوگ کیا کرتے ہیں, وہاں سے وہ پیسے لے کر بچوں کے اسکول میں خرچ کر رہے ہیں, بچوں کے کپڑوں پر خرچ کر رہے ہیں, ایسے ہی گھر کے راشن میں خرچ کر رہے ہیں. وہی پیسہ بچوں کو کھلا رہے ہیں, وہی پیسہ بیوی کو کھلا رہے ہیں, وہی پیسہ سب خود بھی کھا رہے ہیں. اس میں کوئی یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے, کچھ سمجھ رہے نہیں. یہ حرام, ایسا حرام کمائی ہمارے یہاں چل رہی. تو یہ پیسہ چیٹی کا پیسہ ہو, اسی طریقے سے سنگے کا پیسہ, اسی طریقے سے لوگ بڈی کہتے ہیں ہمارے یہاں, بیاز جسے سود کہتے ہیں, تو وہ پیسہ ہے. جا کر لوگ مال رکھ دیتے ہیں, وہاں پر بیاز بنتے ہیں. یہ جتنی قسمیں ہیں حرام کی, ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک قسم میں لوگ ملوث ہیں. تو جب وہ حرام کا پیسہ, وہ حرام کے لقمہ جب بچوں کے پیٹ میں جائے گا, تو پھر بچے ہرگز ماں باپ اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ ہم ان کے لیے اتنی محنتیں کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, لیکن بنیاد ہی آپ کے پیسے حرام کے ہیں, تو کہاں سے آپ کے بچے فرما بردار ہوں. ایک وجہ, سب سے بڑی وجہ یہ ہے. دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ بچوں کو شروع ہی سے اللہ کا فرما بردار بنایا جائے. آج یہ نہیں ہو رہا, شروع ہی سے اللہ کا فرما بردار نہیں بنا رہے. اللہ کا فرما بردار بنانے کا مطلب, ایک مثال, نماز کی پابندی کرانا بچوں کو, نماز پڑھنے, نماز کی اہمیت ان کے اندر بتانا. ہمارے یہ ہوتا تھا, بڑوں کے ہمارے اوپر جو توجہ ہوتی تھی, الحمدللہ وہ گھر میں بیٹھ کر ایک تعلیم کا سسٹم ہوتا تھا, بیٹھ کر بڑے بچوں کے اندر نماز کی اہمیت اتارتے تھے دلوں میں, اور بچوں کے اندر نماز کی اہمیت اترتی بھی تھی. آپ ہماری بات لے لیں کہ ہم نے جو نماز سیکھی اور ہم جو نماز کے پابند الحمدللہ کے فضل سے بنے, یہ مدرسے میں جا کر نہیں بنے, یہ ہم مدرسے میں جا کر نماز کے پابند نہیں بنے. گھر ہی سے ہمارے والدین نے ہمیں یہ پرورش کی کہ بیٹا ہر کام ہو سکتا ہے, نماز نہیں چھوٹ سکتا, نماز نہیں چھوٹ سکتی. نماز کی پابندی گھروں سے ہی ہوتی ہے. تو بچوں کو پہلے اللہ کا فرما بردار بنائے, نمازوں کی پابندی کرائے. یہ نمازوں کی پابندی بچوں کو اسی وقت ماں باپ کرا سکتے ہیں جبکہ خود پابند ہو. ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی طرح بن جائے, خواجہ معین الدین چشتی کی طرح بن جائے, ٹیپو سلطان کی طرح بن جائے, لیکن ان کا بیک گراؤنڈ نہیں دیکھتے کہ ان کے ماں باپ کیسے تھے. ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی لوگ جینتی مناتے ہیں, اور اس وقت سب ہر ایک اپنے آپ کو ٹیپو سمجھنے لگتا ہے. محبت ہونی چاہیے ولیوں سے, ایسی بات نہیں ہے, لیکن ٹیپو کیسا بنے گا آپ کا بندہ, آپ کا بچہ کیسا بنے گا, ٹیپو اللہ کا بندہ کیسا بنے گا. ٹیپو اسی وقت ٹیپو بن سکتا ہے جبکہ اس کی ماں متقیہ پرہیزگار ہو, اس کی ماں کبھی نماز نہ چھوڑنے والی ہو, اس کا باپ کبھی نماز نہ چھوڑنے والا ہو. ٹیپو کی پرورش ایک بزرگ کے پاس ہوئی تھی. آج کل لوگ استاد کے حوالے بچوں کو کرنا پسند نہیں کرتے, بچے کہاں سے فرما بردار بنے. اللہ کا فرما بردار بچہ اسی وقت بن سکتا ہے جبکہ نماز پڑھے. تو نماز بچے نہیں پڑھ رہے, سب سے بڑی نماز فجر کی جو بڑی مشکل ہوتی ہے اٹھنا صبح کو, بچہ فجر کو نہیں اٹھتا. کیوں؟ اس لیے ماں باپ بھی نہیں اٹھتے, اور جب ماں باپ نہیں اٹھتے بچہ نماز نہیں پڑھتا, اللہ کا نافرمان بن رہا ہے, تو آپ کا وہ فرما بردار نہیں بن سکتا. دوسری وجہ یہ. تیسری وجہ, بچوں کے اندر سنتوں کی پابندی لانا, اہمیت ان کو بتانا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ کے بعد بڑا احسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے امت کے اوپر, آپ ہی کا تو ہے احسان سب کے اوپر. تو آپ کی سنت سب سے بڑی سنت ہے, تو آپ کی سنتوں کا پابند بچوں کو آج نہیں کرا.
کیوں؟ خود بھی پابند نہیں کر رہے. تو بندہ ایک چیز پر دوسروں کو دعوت اسی وقت دے سکتا ہے جب خود عمل کرے. خود عمل نہیں کر رہا تو وہ جھجکتا ہے دوسروں کو دعوت دینے کے. حالانکہ خود عمل نہیں کرا تب بھی دعوت دینا چاہیے. ایسا نہیں کہ میں پورا بن جاؤں بعد میں دوسروں کو دوں، ایسا نہیں ہے. لیکن جھجکتے ہیں بولتے ہوئے. سنتوں پر عمل نہیں ہو رہا. مثال کے طور پر ایک سنت میں آپ کو بتاؤں، بچوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ تہجد کے 12 رکعت پڑھو. چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں، آج بڑوں کا پڑھنا مشکل ہے، چھوٹے کہاں سے پڑھیں گے. لیکن سب سے بڑی سنت کی خلاف ورزی یہ ہو رہی ہے ہمارے یہاں آج کل مارکیٹ میں کہ بچوں کے سر کے جو بال ہیں نا، یہ سر کے بال سنت کے بالکل خلاف ہیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگوں کے بال سروں کے ایسے ہوں گے جیسے جانور کے ہوتے ہیں، گدھے کے، سور کے وغیرہ وغیرہ. جیسے بال دیکھتے ہیں ایسے بال ہوں گے. آج دیکھ رہے ہیں بچوں کے بال، ادھر کم ہے ادھر کم ہے، بیچ میں زیادہ، ایسا اٹھائے ہوئے ہیں. تو بچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، گویا حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے تو بچے آپ کے فرما بردار نہیں بن سکتے. تیسری بڑی وجہ یہ. چوتھی وجہ بعض لوگ صرف یہی وجہ سمجھتے ہیں، اس لیے پہلے وہ وجوہات بتایا یہ وجوہات. تو چوتھی وجہ یہ ہے کہ آج کل بچوں کے پاس موبائل آ گیا. آج کل پہلے پورے خاندان میں ایک چھوٹی سی ٹی وی ہوا کرتی تھی. بچپن میں ہم نے دیکھا ٹی وی، اللہ معاف کرے، بچپن میں ہم بھی ایک دو فلمیں دیکھ لیا کرتے تھے بچپن میں. اللہ معاف کرتا، مرفوع القلم ہوتے ہیں، معاف کر دیتا ہے اللہ. وہ بھی کون سی ہوتی تھی؟ بلیک اینڈ ٹی وی. وہ بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی جو ہوتی تھی وہ ہوتی تھی کوئی ایک چینل گورنمنٹ کی طرف سے جو ہوتا تھا وہ چینل ہو جاتا. تو اس میں گناہ تھا، لیکن زیادہ گناہ آج کے مقابلے میں نہیں ہوتا. آج کل گھروں میں ٹی ویاں ہیں یا نہیں ہیں وہ الگ مسئلہ ہے. ہوتے ہیں بعض کے گھروں میں، لیکن سب کے ہاتھ میں چھوٹی ٹی وی، موبائل آ گیا. بچوں کے ہاتھ میں موبائل، چھوٹے چھوٹے بچے. ماں کو بچے ستا رہے ہیں تو موبائل ہاتھ میں دے دیتے ہیں. ہاں، موبائل ہاتھ میں. وہ بچے کیا دیکھ رہے ہیں؟ گانے سن رہے. ہر اس میں میوزک ہوتا ہے، گانے دیکھ رہے، ناچنا گانا، بے حیائی اس میں دیکھی جا رہی ہے. تو جو گانے سنتے ہیں، حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الغناء ينبت النفاق. گانا نفاق کو پیدا کرتا ہے. یعنی جو گانا سنتا ہے، جو گانا گاتا ہے، اس کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے. جس کے اندر نفاق ہوتا ہے وہ گویا منافق ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں. منافق ہوتا ہے. منافق کی تعریف کیا ہے کہ اس کے دل میں ایک ہوتا ہے، ظاہر میں ایک ہوتا ہے. اب آج کل یہی ہو رہا ہے بچوں کا. پیٹ دل میں ایک ہوتا ہے، ظاہر میں ایک ہوتا ہے. اور بہت سارے ایسے گانے لوگ کہتے ہیں اور بھیجتے بھی ہیں کچھ اس کے کلپس کہ دیکھو اس میں الفاظ کیا ہے. تو ان الفاظ میں سے کئی گانوں میں شرکیہ الفاظ ہوتے ہیں جس سے بندہ اسلام سے بھی خارج ہو سکتا ہے. شرکیہ الفاظ کے اگر وہ یقین کے ساتھ اگر وہ کہہ دیتا ہے تو پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اسلام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس میں ایسے گانے ہیں جس میں بتوں کی پوجا کے لیے کہا جا رہا ہے، شیطان کی پوجا کے لیے کہا جا رہا ہے. باعلا ایک مشرکوں کا بت سمجھیں آپ، شیطان ہے، تو اس کی دعوت دی جا رہی ہے، اس کو خدا ماننے کے لیے کہا جا رہا ہے. اور وہی ہماری بدقسمتی آپ دیکھیں کہ ہمارے نوجوان، ہمارے بچے اس کو سٹیٹس میں بھی رکھ رہے ہیں، اس کو سٹیٹس میں رکھ رہے ہیں گانے میوزک کے ساتھ. کسی کا برتھ ڈے ہے تو برتھ ڈے میوزک کے ساتھ اس کی فوٹو ڈال دیتے ہیں. وہ کنگ آ جاتا ہے، ہر ایک کنگ ہے. گھر میں ایک گھر میں 4 افراد ہیں تو چاروں کنگ ہیں. چاروں کنگ ہے بھائی.
سب کے وہ تاج پہنایا جاتا ہے، پتہ نہیں وہ کون سا تاج، وہ اٹھا کر اس میں ڈال دیا جاتا ہے فوٹو میں، اور سب کو کنگ کرتا ہے، ہیپی برتھ ڈے بولا جاتا ہے، اس میں میوزک کے گانے، اللہ تجھے سلامت رکھے گانا۔ اللہ کے بندے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اس میں، گانا سننے سے بندہ منافق بن رہا ہے۔ تو آپ کے بچے جب اللہ کی فرما برداری کریں گے، گانے نافرمانی کریں گے، گانے سنیں گے، منافق بنیں گے، تو وہ آپ کے فرما بردار کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اس میں اور ایک بات یہ ہے کہ جیسا میں نے کہا موبائل ہے، چھوٹی ٹی وی، موبائل میں بچے بعضوں کا شوق گانوں کا، میوزک کا، ڈانس کا، انسٹاگرام میں اپنے ویڈیوز ڈال کر گانے وغیرہ ڈالتے ہیں، بعض ناچتے گاتے ہیں، لیکن بعض سمجھیں یا اکثر سمجھیں، اکثر بچوں کا حال یہ ہے کہ موبائل میں قسم قسم کے آج کل گیمز آ گئے ہیں۔ پہلے گیم ہم لوگ جو گیم کھیلتے تھے وہ بڑے نرالے ہوتے تھے، جس میں ایکسرسائز ہوتا تھا، جیسے فٹ بال ہے، والی بال ہے، کرکٹ ہے، لٹو بھی کھیل لیا کرتے تھے، ایسے ہی بہت سارے گیمز ہوتے تھے، رننگ ریس ہوتی تھی۔ ہم جو اسکول جاتے تھے یہاں سے 1 کلومیٹر پونا کلومیٹر دور تک چل لے کر جاتے تھے، اسکول کو چل کر وہ ایکسرسائز ہوتا تھا، ہمارا جسم بھی مضبوط رہتا تھا، کھادگی بھی صحیح طریقے سے تھی، تو الحمدللہ ہم ویسا کھیل کر بڑے ہوئے، آج ہم فریش نظر آتے ہیں۔ لیکن آج کے جو بچے ہیں انہوں نے کھیلنا ہی بند کر دیا، جو جسمانی ورزش جس میں ہوتی ہے کھیل میں، وہ کھیل آج آپ کو نہیں نظر آتا۔ آج کل کون سے کھیل نظر آ رہے ہیں؟ موبائل کے، پب جی ہے، فری فائر ہے، ایسے ہی اس کی قسمیں ہیں بہت ساری۔ ان کی قسموں میں، ان کھیلوں میں جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں جادو ہوا ہے۔ جادو یہ کوئی ایسی چیز آپ اس کو انکار نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جادو ہوا تھا، بڑے بڑے اولیاء اکرام کے اوپر جادو ہوا ہے۔ جادو کا توڑ بھی شریعت نے بتایا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ شریعت میں جادو کا توڑ نہیں ہے۔ معوذتین ہے، آپ اس کو پڑھ کر یقین کے ساتھ یہ کریں گے اللہ جادو ختم کروا دیں گے۔ لیکن گیم میں جادو ہوا ہے، گیم میں جادو ہوا ہے۔ بچہ جب گیم کھیلتا ہے تو وہ اس میں مگن ہو جا رہا ہے۔ کئی سالوں سے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن سے لگاؤ نہیں ہوا ان کو۔ کئی سالوں سے آپ بچوں کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، آپ کے نہیں بنے بچے۔ کئی سالوں سے آپ ان کو کپڑے دلا کر دے رہے ہیں، یہ آپ کے نہیں بنے۔ لیکن موبائل تھوڑا آدھا گھنٹہ یہ کھیلتے ہیں تو یہ گیم والے کے حوالے ہو جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جادو کا اثر ہے۔ جب بچہ کھیلتا ہے گیم تو کھیلنے سے ایک چیز جسمانی طور پر کہ اس کا دماغ گرم ہو جاتا ہے، اس کے اندر چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ پرسوں ہی کا واقعہ کسی نے اخبار میں آیا تھا تو بھیجا، 16 سال کا لڑکا اپنے باپ کا قتل کر دیا۔ 16 سال کا لڑکا، یہ نافرمان بننے کی یہ بھی بڑی وجہ۔ تو اس پر دھیان دینا بڑا ضروری ہے۔ آج چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے کر ماں ستا رہی ہے، بچی یا بچہ، ماں موبائل دے کر اپنے کام میں لگا۔ باپ کوئی کام کر رہا ہے، بچہ ستا رہا ہے، موبائل ہاتھ میں دیے خاموش کرانے کے لیے۔ چلو بھئی، یہ کام آپ کر کے دوسروں کے حوالے کر رہے ہیں، یہودیوں کے حوالے کر رہے ہیں، دشمنوں کے حوالے کر رہے ہیں بچوں کو۔ نظر آ رہا ہے کہ یہ آپ کے بچے ہیں لیکن وہ آپ کے بچے نہیں رہے۔ اور آخری وجہ میں بات ختم کر دیتا ہوں بتا کر، آخری وجہ یہ ہے کہ بچے ماں باپ کے فرما بردار اسی وقت بن سکتے ہیں جبکہ آپ بچوں کو بڑوں کی فرما برداری سکھائیں۔ بڑا بھائی ہے، بڑی بہن ہے، چاچا ہے، ماموں ہے، استاد ہیں، ٹیچرز ہیں، ان کا ادب سکھائیں، آپ ان کی ان کا مقام بتائیں۔ ان کا مقام نہیں بتائیں گے تو آپ کے بچے آپ کے بھی فرما بردار نہیں بن سکتے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، ان کے سامنے بیٹھ کر
ان کے جو بڑے ہوتے ہیں، چاچا ہو، ماموں ہو، بھائی ہو، کوئی بھی ہو، استاد ہو، ٹیچرز ہو، ان کے خلاف ماں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اسکول کی ٹیچرز ہیں، ہرگز میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی صرف مدرسے کے استاد ہی کا ادب یہ ضروری نہیں ہے، استاد کا، مدرسے کا استاد کا بھی ادب چاہیے، اور اسکول کی ٹیچر اور استاد کا بھی ادب چاہیے، میل ہو یا فیمیل ہو، سب کا ادب چاہیے۔ وہاں ادب نہیں کریں گے وہ علم نہیں آئے گا، یہاں ادب نہیں کریں گے یہاں یہ علم نہیں آئے گا۔ ہوتا کیا ہے گھروں میں، ان کے ہی خلاف بچوں کے، انہیں کیا بولتا سو، انہیں کیا بولتی ہے سو، یہ ہے نہیں، یہ بول بول کر بچوں کے اندر، بچے سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا ادب کرنا ضروری ہے۔ جب وہاں ادب کرنا ضروری نہیں ہے، وہاں سے شروع ہوتا بے ادبی۔ وہ بے ادبی مدرسے سے نکل کر، وہ اسکول سے نکل کر، وہ ٹیوشن سے نکل کر، وہ فلاں سے نکل کر، دادا دادی بھائی سے نکلتے نکلتے وہ ایک دن ایسا ہوتا ہے ماں باپ کا بھی نافرمان بن جاتا ہے۔ جب ماں باپ کا نافرمان بنتا ہے تو ماں باپ غور سے سنے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے جب آپ کا نافرمان بنے گا تو پھر آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ وہ آپ کو اپنے گھر میں رکھے گا۔ ہاں، تھوڑا سا اس پر دھیان دے، اور اپنی کمائی کو، جس اللہ کرے اللہ تبارک و تعالی سب کو حلال کمائی نصیب فرمائے، حرام کے دانے دانے سے اللہ بھرپور حفاظت فرمائے، اللہ کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری اور ان کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طریقے سے بچوں سے بھی گزارش ہے کہ میرے پیارے بچوں، میرے شہزادوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، موبائل سے دور رہو۔ موبائل استعمال نہ کرنا یہ نہیں ہے، موبائل میں بہت سارے کام آپ کر سکتے ہیں۔ آپ نے سیکھا 5 کلمے، دوسروں کو سکھا۔ آپ نے نماز سیکھی ہے، موبائل کے ذریعے سے دوسروں کو سکھا۔ اچھے اچھے بزرگوں کے بیانات سنو۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کرتے، انشاءاللہ اس ٹاپک پر بھی کبھی بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، حضرت نے جو کوشچن کیا تھا کہ بچے فرما بردار کیوں نہیں ہو رہے، اس کے بارے میں حضرت نے بہت سارے باتیں کہی۔ اس میں سے پوائنٹس کے آپ اگرچہ نوٹ کر لیں، اس کا سمری یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ جو کما رہے ہیں وہ حلال رہے، پہلا یہ ہے۔ دوسرا، نماز کی پابندی آپ خود کریں، اپنے بچوں کو بھی کرائیں، اور آپ بزرگوں کے حوالے کریں، یعنی اس مدرسے کا آپ کا کوئی استاد ہے، آپ کے کوئی بڑے جو صحیح لوگ ہیں، ان لوگوں کے آپ حوالے کریں۔ آپ اپنے ماں باپ کے ان کو، دادا دادی کی، ان کی خدمت، آپ کے بچوں کو کہیں کہ دادا دادی کی خدمت کرے، بڑے جو ہیں ان کی خدمت کریں، ان سے دعائیں لیں، یہ ایک ہے۔ اور موبائل کا استعمال اچھے کاموں کے لیے کریں، جیسا کہ اگر سے سوشل میڈیا آپ استعمال کر رہے ہیں تو دیکھیں جو ہم لوگ آپ کو ویڈیو جو بنا کر ہم لوگ آپ کو اپلوڈ کر رہے ہیں، آپ تک پیغام جو پہنچا رہے ہیں، یہ کمال موبائل کا ہی ہے، یہ سوشل پلیٹ فارم جو ہے اس کا ہی ہے۔ تو بہرحال یہ تھوڑے پوائنٹس ہیں، اس پر غور کریں۔ اگرچہ آپ اب تک کیے ہیں تو اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ معاف کر لے گا۔ تو آگے اگرچہ آپ کے بچے آپ کے فرما بردار بننا ہے، اور آپ کو وہ وقت نہیں دیکھنا ہوگا جو وقت آپ خون کے آنسو رہیں گے، آپ آ کر کہیں گے کہ میں نے بہت ساری محنت کی، اتنا کمایا، دن رات محنت کی، اس کے باوجود بھی میرے بچے میری بات نہیں سن رہے، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اس لیے یہ مین ٹاپک تھی حضرت، یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، اس پر غور کریں۔ اگرچہ اس میں کوئی بات آپ ایڈ کرنا ہے تو کمنٹس کریں، اور اگرچہ کوئی بھی لوگ ہمارے مدرسے کا چینل اگرچہ دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ اس میں اور فیوچر میں اور بہت سارے کوشچنس آئیں گے۔ اگرچہ آپ کو کوئی کوشچن کرنا ہے تو آپ کمنٹس میں کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔